حضرات، یہ رات کا وہ پہرہ ہوتا ہے کہ جسم کہتا ہے بستر کی طرف چلو، مگر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے کردار نے یہ کہا کہ ہم بستر نہیں دیکھتے، ذکر ساقی کوثر دیکھتے ہیں، اور آپ اس وقت میں بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، اور قابل مبارکباد ہیں وہ جناب سلمان متن سلمانی صاحب، جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب کے ماحول میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کے تشکر کے لیے اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، رات کا 1 بجا ہوا ہے۔ بڑھاپا جب ہوتا ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، مگر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ رب العزت ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو بھائی وہ پیچھے بیٹھے ہیں، یار آگے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر ہم آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں، زیادہ دیر آپ کو پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی مائک پر آیا میرے خیال سے سب کے گلے کو مائک نے پکڑا ہے، تو مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا کوئی اس سے کوئی رشتہ تو ہے نہیں، یہ سب کے لیے وہی کام کرے گا جو مجھ سے پچھلوں کے لیے کام کیا ہے۔ بہرکیف بات اگر کوئی دل میں اتر جائے کانوں کے ذریعے تو میں سمجھوں گا میں اپنی جگہ پر کامیاب ہوں۔ قلم جب بے نقاب ہوتا ہے ہر سخن لاجواب ہوتا ہے، قلم جب بے نقاب ہوتا ہے ہر سخن لاجواب ہوتا ہے، جس کو سرکار دو عالم قبول کریں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، شورائے کرام بیٹھے ہیں، اور ناظم ہندوستان کہ جن کی نظامت آج دہلی کی سرزمین سے لے کر کافی دور و دراز تک چل رہی ہے، شعیب اختر رضا سنبھلی جو دہلی میں مقیم ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ہم اپنے باپ کی ناموری کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ آپ بھی اس لیے موجود ہیں کہ ہمیں کچھ دین کی باتیں ملیں گی، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے ملے گا، جس سے ہمارے دل کی کلی کھل اٹھے گی اور ہمارے عقائد میں بالیدگی پیدا ہوگی۔ یہی ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی، واہ مزہ آ گیا، اور مزہ لیا اور ادھر سے سنا اور ادھر کو نکال دیا، بات ختم۔ یہ ہمارا تصور نہیں ہونا چاہیے، تصور یہ ہونا چاہیے اگر ہمیں کوئی بات اچھی لگے تو ہم اس پہ عمل کریں تاکہ ہمیں سننے کا فائدہ حاصل ہو، یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے۔ بہرکیف میں آپ کے دیار محبت میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں، گنبد خضرا کی طرف لو لگا کے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کروڑ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی کثرت کی برکت سے اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہو گیا، اور بلکہ قرب تو بڑی چیز ہے، میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ ہم درود پڑھتے رہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں اگر پڑھے جانے والا درود زندگی کے ایک مرتبہ کا بھی قبول ہو گیا تو ہماری زندگی کی معراج ہو گئی، اسی قبولیت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جسے اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کے بھی قریب ہوگا، نمازوں کے بھی قریب ہوگا، والدین کے بھی قریب ہوگا، ماں کے بھی قریب ہوگا، بڑے بھائی کے بھی قریب ہوگا، اور اپنے پڑوسی کے بھی قریب ہوگا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، مذہب ہے، مذہب اسلام ہمارا وہ آئین دیتا ہے، وہ قانون دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے اعلان فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے گھر کے پڑوس میں مسلم ہے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، نہ، نبی کا فرمان ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے گھر کے قریب میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کے ساتھ
ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے گھر کے قریب میں کوئی یہودی رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اگر کوئی عیسائی رہتا ہے تو اس کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرو. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. نبی نے کوئی قید نہیں لگائی ہے. تو حضرات یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں یہ آئین دیتا ہے, ہمیں محبت سکھاتا ہے, ہمیں نفرت نہیں سکھاتا. کیونکہ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے, محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. حضرات تو یہ درود ایک ایسا عمل ہے, اس کو معمول میں رکھنا میرے دوستو. اس سبق کو یاد کر کے لے جانا. اور بھی چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. حضرات ایک دنیا کی محبت کی میں مثال دیتا ہوں. ہمارے بزرگ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ مثالیں ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. ہمارے اسلاف کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہوا کرتی. تو حضرات یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دنیا کی محبت کو دیکھیں. دنیا کی محبت سے کیا ملتا ہے. حضرات کو دیکھنے والے کی نظر کسی کے چہرے پر جا کر ٹھہری. حضرات نظر کا ٹھہرنا کیا تھا کہ اس کا چہرہ بڑا حسین تھا, اس کی آنکھیں بہت پیاری تھی, اس کا چہرہ بڑا جاروب کش تھا, اس کا جمال بڑا اچھا تھا, اس کے چہرے کا نکھار بہت ہی بہترین تھا. حضرات وہ اس دیکھنے والے کو دیکھتا رہ گیا اور اسے اپنا دل دے بیٹھا. تھا غریب, تھا مفلوق, تھا قلاش, تھا غریب البطن, مگر جس پر دل دے بیٹھا, جس پر فدا ہوا وہ بہت بڑا امیر تھا, وہ وقت کا وزیر تھا, بہت بڑا سرمایہ دار تھا. اس کو یہ غریب دل دے بیٹھا. تھا کیسا غریب کہ کسی چاراہے پر بیٹھ کر سبزی بیچا کرتا تھا. حضرات اسی چاراہے سے اس امیر کا گزر ہوتا تھا. یہ روز اس کو دیکھا کرتا, دیکھتے ہی اس کی محبت کی پیاس بجھ جایا کرتی تھی اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ سلام کر لیا کرتا تھا. مگر حضرات وہ امیر اس غریب کی طرف کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا, کبھی اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا, مگر یہ سلام کرنے والا اس کو بدستور سلام کرتا رہا. یہ اپنے معمول کو بدستور جاری اور ساری رکھے رہا. جب یہ گزرتا یہ بدستور سلام کرتا, یہ گزرتا بدستور سلام کرتا. جناب والا 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینہ گزر گیا, 3 مہینہ گزر گیا, 4 مہینہ گزر گیا, اس نے اپنے سلام کو بند نہ کیا. اب حضرات وہ جو جانے والا گزرتا تھا, جو امیر تھا, بڑے حسن والا تھا, بڑے جمال والا تھا, اس کے دل میں ایک روز خیال پیدا ہوا, یار وہ غریب الوطن ایک مفلوق سا آدمی چارائے پر سبزی بیچتا مجھے سلام کرتا ہے. اگر میں اس کے سلام کا جواب دے دوں گا تو میرا کیا چلا جائے گا, اگر میں اس کے سلام کا جواب دے دوں گا تو میرا کیا بگڑ جائے گا. حضرات اب یہ چاراہے پر آیا, اس غریب نے اسے بدستور جیسے کرتا تھا سلام کیا. اب اس نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس کے دل میں شادمانی ہو گئی, اس کے دل میں مسرت پیدا ہو گئی اور کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میرے محبوب نے میرے سلام کا جواب دے دیا, میرے محبوب نے میرے سلام کا جواب دے دیا. اب حضرات اس کو سلام کا جواب آنے لگا. اب یہ روز سلام کرتا رہا, اس کو سلام کا جواب آنے لگا, یہ روز سلام کرتا رہا, اس کو سلام کا جواب آنے لگا. اب حضرات یہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ غریب بیمار ہو جاتا ہے, یہ مخلوق بستر مرگ پر پہنچ جاتا ہے. توجہ سے سننا میری بات کو. حضرات یہ بستر مرگ پر پہنچ جاتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے. اب وہ جو چاراہے سے گزرتا تھا نا وہ وہیں پر جاتا ہے, نظر پڑتی ہے, وہ دیکھتا ہے جو یہاں پر بیٹھ کر سبزی بیچتا تھا اب تو وہ یہاں پر رہتا نہیں, کہاں چلا گیا. 1 دن دیکھا, 2 دن نہ پایا, 4 دن نہ پایا, 5 دن نہ پایا, 6 دن نہ پایا, 7ویں دن رکا. رکنے کے بعد کسی سے پوچھا جو یہاں پر بیٹھ کر سبزی بیچتا ہے وہ کہاں چلا گیا. تو اس کے پڑوسی نے اسے بتایا کہ وہ بیمار ہے, بستر مرگ پر ہے. کہنے لگا اس کے گھر کا پتہ کیا ہے. سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان اللہ. اس کے گھر کا مجھے ایڈریس دو, میں اس کے گھر جانا چاہتا ہوں. حضرات یہ اس کے گھر پر جاتا ہے, جانے کے بعد وہاں جا کر دستک دیتا ہے, آواز آتی ہے کون. حضرات یہی بیمار کا رہتا ہوا اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے. کھولنے کے بعد جب دیکھتا ہے تو اس کا محبوب اس کے دروازے پر کھڑا ہے. خدا کی قسم یہ اس کو دیکھنے کے بعد سجدے میں گر گیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اے میرے پروردگار یہ سلام کی برکت ہے کہ آج میرا محبوب میرے دروازے پر کھینچا چلا آیا. اب ایک دنیا والوں جب دنیا داری کی محبت کا یہ عالم ہے, جب ہم سرکار پر سلام پڑھیں گے تو اس سلام کی برکتوں کا عالم.
اس سلام کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا جب اس سلام کی برکت کا یہ عالم ہے حضرات. تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہم سلام پڑھتے رہیں, نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہیں. ایک دن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام ضرور قبول ہوگا, اور جس دن قبول ہو گیا اسی دن ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی. تبھی تو کسی عاشق نے کہا, عاشق رسول نے کہا, یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو دنیا والوں نے کہا یہ تم ایک زبان میں کیسے کہہ دیتے ہو, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو عشق والے امام احمد رضا نے کہا کہ یہ ہمارا عشق ہے, یہ تھمے گا نہیں. ابھی تو ہم پر فتویٰ لگاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لاکھوں سلام, مگر ہماری یہ محبت تھم نہ سکے گی. امام احمد رضا نے اب تک کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعتراض کرنے والوں نے جب اعتراض کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا ابے تم اعتراض کرتے رہو, ہم تو آگے بڑھ کر کہیں گے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور ایک عشق والے نے تو یہاں تک کہہ دیا ابے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام. تو حضرات یہ درود بہت بڑی چیز ہے, اس سے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے. حضرات آج یہ تقریب دیکھو, شادیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں, آج شادیوں کی کتنی بڑی خرافاتوں کے ماحول سے انسان گزر رہا ہے کہ آج کے دور میں ایک غریب آدمی جو مفلوک ہے آج کے دور کو جب دیکھتا ہے تو اس کا دل سینے کے قبض میں پھڑ پھڑا جاتا ہے. یہ ہماری قوم کا, ہماری ملت کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اللہ رب العزت ہر ایک مومن اور مسلمان کو آج کے دور کی مہنگائی اور خرافات اور بیہودہ لغو چیزوں میں جو فضولیات پر خرچ ہوا کرتا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے شادی, یہ نبی کی اتنی پیاری سنت ہے, اتنی پیاری سنت ہے. نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اور کیسی سنت ہے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں, نکاح پڑھانے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا النکاح من سنتی, اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں نکاح میری پیاری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہ وہ سنت ہے, پیاری سنت ہے کہ آگے نبی نے فرمایا فلیس منی, کہ جو میری سنت سے اغراض کرے گا وہ میرا نہیں. جو میری سنت کو اس پیاری سنت پر عمل نہیں کرے گا تو نبی فرماتے ہیں وہ میرا نہیں. اللہ اکبر. اب وہ چاہے کتنا بھی کہتا پھرے میں نبی کا امتی ہوں, میں نبی کا امتی ہوں, اور نبی کی اس پیاری سنت پر عمل نہ کرے تو نبی کہہ چکے وہ میرا نہیں. اتنی پیاری سنت ہے. اور اس پیاری سنت میں کیسی کیسے غلط کام مسلمان کرتا ہے, کیا خلط ملط کر دیتا. صاحب اسٹینڈر کھانا, کھڑے ہو کر کھانا, یہ مسلمانوں کا شیوا. یا بتاؤ مسلمانوں غلط بات تو نہیں؟ اور ہم اور آپ ہی کر رہے ہیں. صاحب اسٹینڈر کھانا چل رہا, لڑکے والا مانگ رہا جی اسٹینڈر کھانا چاہیے, اب وہ آدھا خراب ہو رہا آدھا کھایا جا رہا ہے. اتنی فضولیات. اللہ کی قسم کتنا پیارا ہو, کتنی پیاری سنت ہے یہ, کتنا پیارا عمل ہے یہ. اگر نبی کے بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کیا کر لیا ہوتا تو نے, تیرے بیٹی کی شادی تھی, اگر تو نے اپنی بیٹی کی شادی میں جیسے تیرے گھر پر برات آئی تھی, کیا ہی پیارا عمل ہوتا اگر تو نے وہاں پر لال رنگ کا دسترخوان بچھا دیتا اور در قطار بیٹھا کر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام براتیوں کے لیے لال رنگ کا دسترخوان بچھا دیا جاتا, سنت کے ساتھ اگر کھانا کھلا دیا جاتا, تیری بیٹی کی شادی بھی ہو جاتی اور سنت کی برکت سے اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف کر دے. ہر عمل
ہمارا شریعت کی اعتبار سے ہو تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. بتاؤ غلط تو نہیں ہے دوستو؟ ہر عمل دنیاوی کام بھی اگر شریعت کی روشنی میں کیا جائے، جیسے بہت سارے کام ہیں شریعت مصطفی پر عمل کرتے ہوئے ان کو کرو، تو حضرات اس میں ہمیں بے پناہ برکتیں حاصل ہوں. یہ پیاری سنت کو آج ہم نے کس قدر خرافات میں ڈال دیا. کتنی پیاری سنت ہے نبی کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سننا میری بات کو، گھبرائے تو نہیں ہے، تھوڑی دیر ہمت ہے، سنیں گے تھوڑی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نبی فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن حدیث پاک سماعت کریں، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ احد للبصر واحسن للفرج. نبی فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اور نبی نے فرمایا اہل الشباب، اے میری امت کے جوانوں. اور نبی کا یہ فرمان اس وقت میں صحابہ کے سامنے اہل الشباب جوانوں کو مخاطب کیا، تو نبی کا فرمان اسی وقت کے جوانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ قیامت تک کے جوانوں کے لیے ہے. نبی فرماتے ہیں، من استطاع منکم الباء، کہ جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَحَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ وہ حسین عمل ہے، یہ وہ حسین عمل ہے کہ جس پر عمل کرنے کی برکت سے انسان کی نگاہ دھیمی ہو جاتی ہے، انسان کی نگاہ شرم سے جھک جاتی ہے، اور نکاح کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. نکاح گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. آگے حدیث پاک میں نبی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اگر وہ حیثیت نہ رکھتا ہو، مثال کے طور پر اس کے پاس کھانے پینے کا خرچ نہ ہو کہ وہ بیوی کا خرچ اٹھا سکے، تو نبی فرماتے ہیں وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتا رہے، ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 3 روزہ رکھتا رہے. اللہ رب العزت جو ہے اسے روزہ رکھنے کی برکت عطا فرمائے گا. جب وہ کفیل بن جائے تو شادی کر لے. حضرات یہ نبی کا فرمان مصطفیٰ ہے. آگے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آگے نبی نے فرمایا، ایک دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اگر کوئی مومن کسی مومنہ کو پسند کر لیتا ہے، اگر کوئی مومن کسی مومنہ کو پسند کر لیتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں دنیا والوں، دو محبت کرنے والوں میں، توجہ سے سننا، دو محبت کرنے والوں میں اس سے بہترین عمل نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مومن کسی مومنہ کو پسند کر لیتا ہے تو اس سے بہترین عمل نہیں ہے کہ وہ دونوں کی شادی کرا دی جائے. حضرات اس کا مطلب اس طرح سے سمجھنا، توجہ سے سننا میری بات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو پسند کر لیتا ہے، قرآن نے بھی پسند کرنے کا حکم دیا ہے. نبی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نوجوان، اگر تو کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کسی مومنہ کو پسند کر لیتا ہے، تو خبردار کسی غلط راستے کا اختیار مت کر لینا، کسی غلط راہ پر قدم مت اٹھا دینا. اس لیے کہ رضا ربی و رضا الوالد، جس میں باپ کی رضا ہے اس میں خدا کی رضا ہے، بلکہ نکاح والا راستہ اختیار کرنا. اور اس حدیث پاک کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 خاندانوں میں دشمنی ہو اور ان میں لڑائیاں ختم نہ ہوتی ہو تو ایسا کرو، ایک خاندان کی لڑکی تلاش کرو اور دوسرے خاندان کا لڑکا تلاش کرو اور دونوں کی نکاح کر دو، دونوں کی شادی کر دو. نکاح کی برکت سے برسوں پرانی دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور نکاح کی برکت سے فضا میں محبت بکھر جائے گی، فضا میں محبت بکھر جائے گی اور دشمنی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. آگے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، نبی فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. بولو سبحان اللہ. مطلب کیا مطلب؟ نبی فرماتے ہیں فَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا.
جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، فقط استکمل نصف الدین، اب وہ آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے، آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے۔ جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان آدھا مکمل ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر حضرات یہاں پر شادی کی تقریب ہے، اور شادی کی تقریب میں صاحب خانہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک شادی کا ذکر کر دوں، جو شادی اللہ کی رضا سے ہوئی۔ حضرات میری تیری تو شادی ہوتی ہے ماں باپ کی مرضی سے، مگر حضرات ایک ایسی شادی ہوئی کہ جس کے بارے میں نبی صحابہ کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد نبی نے اعلان فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے میرا نکاح خدیجہ کے ساتھ کیا۔ ماں خدیجہ کے نام پر بول دو یار، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے میرا نکاح خدیجہ کے ساتھ کیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات ہمارے نبی نے کتنی شادیاں کی؟ 11۔ یاد رکھنا بھائی، بھولنا مت۔ کتنی شادیاں کی؟ اور قرآن نے حکم بھی دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے لوگوں ان عورتوں سے نکاح کرو جو تم کو پسند ہے نا۔ آج اگر یہ معاملہ ہم درپیش رکھ کے اگر پسند کرا لیں تو بعد میں طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ قرآن نے حکم دیا یار، ہم اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تم کو پسند ہیں، مثنیٰ 2 وثلاث ورباع 3 4 اللہ تعدلوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی اتفاق کرو۔ بولو ہے مسکرا کے سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے؟ 11۔ ہمارے لیے حکم ہے 4 کر سکتے ہو، اور اگر برابر نہیں کر سکتے، ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی اتفاق کرو۔ تمہارے لیے پابندی ہے 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ایک وقت میں، اللہ کی قسم۔ اور ہمارے نبی کی عظمت کا بھی یہ جملہ سماعت کر لو، نبی نے 11 نکاح کیے اور نبی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، نبی جتنی چاہے اپنے نکاح میں عورتوں کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات سے پتا چلا امتی اور ہوتا ہے نبی 11 نکاح کیے ہمارے نبی نے۔ 6 ہماری مائیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اور بھی برابر نام تو مجھے یاد نہیں آئی۔ 6 میرے تیرے نبی کی وہ بیویاں ہیں کہ جو عربی نسل بھی ہیں اور خاندان قریش سے بھی جن کا تعلق ہے، اور 4 ہمارے نبی کی وہ بیویاں ہیں کہ جن کا تعلق عربی نسل سے تو ہے لیکن خاندان قریش سے نہیں ہے۔ حضرات یہ ہو گئی 10 ہمارے نبی کی بیویاں، ہماری مائیں، اور ایک بیوی ہے حضرت صفیہ، ان کا تعلق نہ عرب سے ہے، ان کا تعلق نہ خاندان قریش سے ہے۔ حضرات بات میں حضرت خدیجہ، ماں خدیجہ کی کر رہا ہوں، مگر 1 منٹ کی بات یہ حضرت صفیہ کی میری زبان پر آئی تو سماعت کریں۔ ماں صفیہ کا تعلق نہ خاندان قریش سے تھا، نہ ان کا تعلق عربی نسل سے تھا، حضرات ان کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے۔ کس کا؟ حضرت صفیہ کا۔ حضرت صفیہ کا تعلق عربی جو ہے بنی اسرائیل سے تھا۔ اب سرکار کی ازواج مطہرات ہیں، آپس میں بیٹھی ہیں، سب ایک جگہ پر آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، وہاں پر حضرت صفیہ بھی بیٹھی ہیں، تو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں اے صفیہ تیرا تعلق تو عرب سے بھی نہیں ہے، تیرا تعلق تو خاندان قریش سے بھی نہیں ہے، تو تیرے سامنے ہماری شان اونچی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت صفیہ کو انہوں نے کیا دیا؟ تانا دیا، کہنے لگی اے صفیہ تیرا تعلق تو نہ خاندان قریش سے ہے، نہ تیرا تعلق عربی النسل سے ہے۔ تو حضرت صفیہ کے دل میں خشیت، حضرت صفیہ کا دل ٹوٹ گیا، آنکھیں اشک بار ہوئی، وہیں سے الٹے پاؤں اٹھی، اور اٹھنے کے بعد جا رہی تھی گزر کر پیغمبر اسلام، مدینے کا تاجدار، دونوں عالم کا مالک و مختار، جو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے کہ جس نبی کی بارگاہ
اللہ کو دیکھ کر امام احمد رضا نے کہا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ حضرت صفیہ کے چہرے پر میرے تیرے نبی کی نظر پڑ گئی، نبی فرماتے ہیں چہرے کو دیکھنے کے بعد اے صفیہ تیری آنکھ میں آنسو کیسا، اے صفیہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صفیہ کی ہچکی بن گئی، عرض کرتی ہیں پیغمبر اسلام اے دونوں جہان کے مالک و مختار، اے محبوب پروردگار، جو آپ کی بیویاں ہیں انہوں نے مجھے تانا دیا ہے۔ کہا تانا کیا مطلب؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انہوں نے مجھے تانا دیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے اے صفیہ تیری شان ہمارے جیسی اونچی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق عربی النسل سے ہے، ہم خاندان قریش سے بھی ہیں، عربی النسل سے بھی ہیں، مگر تنتونا نہ عربی النسل سے ہے نہ خاندان قریش سے ہے۔ نبی نے جب اتنا سنا میرا نبی کہتا ہے اے صفیہ جا انہی پیروں سے واپس چلی جا، اور جانے کے بعد ان کے پاس جا کر اعلان کر دے ڈنکے کی چوٹ پر کہ میری بھی شان تم سے کم نہیں ہے، اور جا کر کہہ دے کہ میں ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی بیٹی ہوں اور ایک نبی کی بھتیجی ہوں اور ایک نبی کی بیوی۔ ہمارے نبی کا اشارہ حضرت موسیٰ کی طرف تھا، حضرت ہارون کی اور اپنے آپ کی طرف تھا کہ وہ حضرت بنی اسرائیل کی تھا تو حضرت موسیٰ کی بیٹی ہو گئی، حضرت ہارون کی بھتیجی ہو گئی اور محمد الرسول اللہ کی بیوی۔ اللہ اکبر۔ تو اے صفیہ تمہاری بھی شان، جاؤ ان سے جا کر کہہ دو۔ انہوں نے جا کر بباغ دہل کہا اور وہ دل شادمان ہو گیا، جو چہرہ روتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا تھا وہ مسکرانے لگا۔ حضرات یہ وہ نبی کی بارگاہ ہے، تو حضرات سب سے پہلا نکاح جس کے ساتھ ہمارے نبی نے فرمایا، جس کو یہ عزت دی، جس کو یہ شرف بخشا، جس کو یہ تعظیم دی، جس کو یہ اکرام دیا، وہ ماں خدیجہ الکبریٰ، بہت مالدار، بڑی امیر، بڑی سرمایہ دار۔ آپ بھی جب بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے جاتے ہو تو چند چیزیں تو دیکھتے ہو نا۔ نبی نے بھی فرمایا لوگ جب رشتہ دیکھتے ہیں تو 4 چیزوں پر نظر جاتی ہے، مال، خاندان، حسن، مال، خاندان، حسن اور پرہیزگاری۔ 4 چیزیں ہوں۔ نبی فرماتے میرا امتی، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ جب بیٹے کا رشتہ دیکھ اور ایک جوان جب تو اپنے لیے اپنی دلہن کا انتخاب کرے نا تو حسن پر مت جا۔ یہ حسن فنا ہونے والی چیز ہے، یہ حسن فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اور میرا امتی، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ دولت کو مت دے کہ جنہوں نے مربع زمین کمائی ہے ان کی بھی 2 گز کی ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ تو دولت پر مت جا، حسن پر بھی مت جا، خاندان پر بھی مت جا، اس لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کوئی خاندان نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تکریم والا، عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ دیکھنا ہے تو ایک چیز دیکھ، وہ غور سے سنو۔ آخری بات ہے، چوتھی بات جو ہے کہ میرا امتی تجھے اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ کہ وہ اللہ کی عبادت گزار کتنی ہے، رسول کی وفادار کتنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی وفادار کتنی ہے، رسول سے کس قدر محبت کرنے والی ہے۔ اگر تم نے رسول کی وفادار اور اللہ کی تابعدار اور کنیز فاطمہ کا انتخاب کر لیا تو تیری زندگی روشن ہو جائے گی۔ ابے یہ دنیا ہے نا، دنیا یہ برتن کے مانند ہے، برتن کے جیسے تم برتن استعمال کرتے ہو تو میں اور تم بھی دنیا کو استعمال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے یہ کہ دنیا برتن کے مانند ہے، استعمال کرتے ہو چلے جاتے ہو، لیکن دنیا کی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہے نیک بیوی۔ نیک بیوی، اگر نیک بیوی ہے تو زندگی روشن، اور جسے نیک بیوی مل گئی وہ اس کے لیے بخشش کا بھی سامان ہے۔ اور یہی آ گئی نا، مانگ تانگ کے ساتھ اگر آئی تو پھر تجھے ٹانگ کر ہی رکھ دے گی۔ وہ کیوں دبے گی تجھ ساتھ؟ وہ تو تیرے گھر والوں کو بھی آنکھیں دکھائے گی، باپ کو بھی آنکھیں دکھائے گی، ماں کو بھی آنکھیں دکھائے گی اور تجھے بھی آنکھیں دکھائے گی۔ اگر وفادار مصطفیٰ مل گئی تو تیری زندگی روشن ہو جائے گی۔
مگر حضرت خدیجہ میری تیری ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ میں یہ چاروں خوبیاں تھیں، مالدار بھی تھی، حسن بھی بہت کہ حسن کے چرچے تھے، اور متقی اتنی کہ لوگ ان کو تقوی والی کہتے تھے، متقیہ کہتے تھے، پرہیزگار کہتے تھے، طیبہ کہتے تھے، طاہرہ کہتے تھے، اور ایسی پرہیزگار کہ ان کی پرہیزگاری کے چرچے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی، اور مالدار اتنی تھی کہ تجارت کے جو قافلے جاتے تھے عرب سے مکے سے، تو جتنے اور تاجروں کا مال ہوتا تھا ان سب کے برابر بلکہ سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ہوتا، اور قبیلہ ایسا، خاندان ایسا تھا کہ حضرت قصی سے جا کر ہمارے نبی سے مل جاتا ہے۔ بولو یار، ہم وہ دودھا والی تقریر نہیں کر رہے، سوچ رہے دو چار باتیں آپ کو بتا دیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا لگ رہا ہے؟ پریشان؟ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار، سرمایہ دار، حسن والی، جمال والی، امیر، بہت بڑی سرمایہ دار، اور اللہ کی وفادار، عبادت گزار، متقی، تقوی والی، اللہ نے بہت شہرت دی تھی، اور آپ کی شہرت صرف مکے میں نہیں بلکہ ملک شام میں بھی تھی، کیونکہ ان کے تجارت کا مال وہیں جایا کرتا تھا، ان کی شہرت، ان کی تجارت معروف تھی، اس لیے وہ دوسرے ملکوں میں بھی مشہور تھی۔ اب اللہ نے جہاں ان کو اتنی خصوصیات سے نوازا تھا، وہیں پر حضرت خدیجہ کے دل میں بہت درد بھی تھا، کرب بھی تھا، ملال بھی تھا، حزن بھی تھا، وہ اس قدر غم زدہ بھی تھی کہ ان کے دو شوہر انتقال کر چکے تھے۔ کیا؟ دو آپ کے گھر والوں نے آپ کا نکاح کیا، حالہ مالک نام تھا پہلے شوہر کا، بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام مالک، ایک کا نام ہند رکھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب زندگی کے اور شب و روز گزرے، محلے والوں نے کہا، خاندان والوں نے کہا، عتیق نامی شخص کے ساتھ نکاح کر دیا، خدا کا حکم کہ وہ بھی انتقال کر گیا، دو شوہروں کی بیوہ ماں خدیجہ الکبریٰ، دو شوہروں کی بیوہ، اللہ اکبر۔ اس قدر اب بے ویگی کا داغ کیا ہوتا ہے، بے ویگی کا درد کیا ہوتا ہے، بے ویگی کا ملال کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بیوہ ہی جان سکتی ہے، میں عورتوں نہیں جان سکتے اس تکلیف کو، یہ وہی جان سکتی ہے جس کا جوانی میں سہاگ اجڑ گیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے، مگر حضرات اس درد و کرب کے عالم میں ایک دن کیا ہوتا ہے، قسمت کا ستارہ جگمگانے لگتا ہے۔ حضرات ایک رات حضرت خدیجہ کی آنکھوں کا پوا، آنکھوں کے پوے پر جیسے ہی چلمن گری ہے، تو حضرات اس وقت حضرت خدیجہ کی قسمت کا ستارہ جگمگا گیا کہ حضرت خدیجہ کی صحرا زندگی پر جو ہے ایک آسمان کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت خدیجہ خواب دیکھتی ہیں، کیا خواب دیکھتی ہیں؟ حضرت خدیجہ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میرے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے، اور اس کی روشنی سے میرا گھر ہی نہیں جگمگا رہا ہے بلکہ مکے کے سارے گھر جگمگا رہے ہیں، مکے کی آبادی جگمگا رہی ہے، پورا مکہ جگمگانے لگتا ہے، اس سورج کی روشنی سے پورا مکہ جگمگانے لگتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی دل پھڑپڑانے لگا۔ آپ اس خواب کو دیکھنے کے بعد ڈر گئی۔ حضرات صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، اپنی سہیلی کو اپنے پاس آتی ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں، اور ان کا بھائی تھا برقہ بن نوفل جو پرانی کتابوں کا بہت بڑا عامر تھا، بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا متقی پرہیزگار عیسائی تھا، اس کے پاس جاتی ہیں۔ جانے کے بعد کہتی ہیں، بھائی میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں ڈر گئی ہوں۔ حضرات اتنا ماہر تھا برقہ بن نوفل کہ حضرت خدیجہ کے چہرے کو بلا خواب بتائے حضرات جو ہے مسکرانے لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، بھائی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور تو ہے مسکرا رہا ہے۔ اب برقہ بن نوفل کہتا ہے، بہن بتا تو صحیح کون سا خواب دیکھا ہے؟ میں تو سمجھ چکا ہوں جون سا خواب تو نے دیکھا ہے جسے دیکھ کر تو ڈر گئی ہے وہ بھیانک خواب نہیں ہے بلکہ وہ مستقبل قریب کا پیش خیمہ ہے۔ ارے وہ تو منحوس خواب نہیں ہے بلکہ متبرک خواب ہے۔
حضرات اسی لیے نبی فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک کتاب التعویر میں نبی فرماتے ہیں کہ ہر خواب کو غلط مت سمجھا کرو، خواب جھوٹے بھی ہوا کرتے ہیں۔ میری کیا حیثیت کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بتاؤں؟ نبی فرماتے ہیں کہ ہر خواب غلط نہیں ہوا کرتا، کچھ خواب غلط بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ حضرات جو خواب غلط ہوا کرتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو خواب اچھا ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں بھائی میں تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ڈر گئی ہوں، میں تو گھبرا گئی ہوں۔ حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں بہن تیرا خواب بہت اچھا ہے، تیرا خواب ڈراؤنا خواب نہیں ہے، تیرا خواب تو ایسا خواب ہے کہ تیری زندگی میں جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں تبدیل ہونے والا ہے، تیری زندگی کا جو اندھیرے کا بادل تھا وہ قریب چھٹنے والا ہے، اور تیری قسمت میں نور ہی نور چمکنے والا ہے۔ حضرت کہتی ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کی قسم خوش عقیدہ مسلمانوں، میری تقریر کا کوئی بات جملہ یاد رکھنا نہ رکھنا، مگر اس جملے کو ضرور یاد رکھنا۔ جب تم یاد رکھ کر جاؤ گے اور جب تمہیں یہ جملہ یاد آئے گا تو کبھی تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے گا اور کبھی تمہارے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا اے میری بہن تو دو شوہروں کی بیوہ ہے، مگر اب کی بار قدرت کا اشارہ ہے کہ تجھے کسی کی دلہن بننا ہے، اور جو اب کی بار تجھے کسی کی دلہن بننا ہے وہ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ نبیوں کے تاجدار کی دلہن۔ نبیوں کے تاجدار کی دلہن بننا ہے۔ حضرت خدیجہ اپنے گھر واپس آتی ہیں، ایک دن ایک ہفتہ گزرا، حضرات 2 ہفتے گزرے، بے چینی ہے حضرت خدیجہ کے دل میں، محبت انگڑائی لے رہی ہے کہ کون ہوگا جو نبیوں آخر زماں ہوگا، کون ہوگا جو نبیوں کا تاجدار ہوگا، کون ہوگا جو نبیوں کا سردار ہوگا، اور جس سے میرا نکاح کی مجھے خبری دے رہا ہے میرا بھائی۔ حضرت خدیجہ سے نہ رہا گیا، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں بھائی ذرا بتا تو صحیح، ذرا آگے کے لیے بھی تو کچھ بتا، مجھے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں مجھے کھل کر بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، کب آئے گا وہ سونا، کب آئے گا وہ جو میری قسمت میں نور چمک کر آنے والا ہے، کون ہے جو نبیوں آخر زماں ہونے والا ہے؟ اے ورقہ بن نوفل بتا کہ کون ہے وہ، کہاں سے ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ تو ورقہ بن نوفل مسکرا رہا تھا اور مسکراتے ہوئے کہا تھا میری بہن وہ کہیں سے نہیں آئے گا۔ کہا بتا وہ کہاں سے ہوگا؟ کہا من مکہ، وہ مکے سے ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ سنا تو بھائی اور بھی کچھ بتا سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ من مکہ مکے سے ہوگا، اور یہ بتاؤ وہ کون سے خاندان سے کا ہوگا؟ تو کہا وہ خاندان قریش سے ہوگا۔ کہا کچھ اور بتا سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ من مکہ مکہ سے ہوگا، خاندان قریش سے ہوگا، اور جو ہے شاہ کیا ہوگی وہ بنی ہے وہ خاندان قریش سے ہوگا، ہاشمی گھرانے سے ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تو بھائی بتا اس کا نام کیا ہوگا؟ بات قریب قریب آ چکی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا بہن اس کا نام محمد ہوگا، اور جس کا نام بھی سارے زمانے سے نرالا ہے وہ خود بھی سارے زمانے سے نرالا، وہ خود بھی سارے زمانے سے نرالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر واپس آتی ہیں، انتظار کرنے لگتی ہیں۔ ادھر ہمارے نبی کی عمر پاک 24-25 سال کی ہو چکی ہے۔ کتنے سال؟ 24-25 سال کی ہو چکی ہے۔ حضرت علی کے باپ بیٹھے ہیں، یعنی جناب ابو طالب بیٹھے ہیں، اور حضرت عاتقہ ہمارے نبی کی پھوپھی بیٹھی ہیں۔ دونوں بھائی بہنوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طالب بھی کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا، میرا بھتیجا بہت پیارا ہے، بڑے حسن والا ہے میرا بھتیجا، بہت نور والا ہے میرا بھتیجا، حسن افروز ہے میرا بھتیجا، میرا دل نہیں چاہتا میری بہن کہ یہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرے، یہ سفر کرے اور سفر کی اس کو تھکان ہو، سفر کی تکلیفوں سے یہ دو چار ہو، میرا دل نہیں چاہتا، مگر بہن کیا کریں، یہ زندگی کا دستور ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اے بہن تو ایسا کر کہ تو چلی جا، خدیجہ بہت بڑی جو ہے وہ تاجرہ ہے، اس کے پاس جا کر بات کر لے، اگر وہ اپنا تجارت کا سامان اور اس کے ساتھ میں ہمارے بھتیجے کو بھیج دے تو اس کو جو ہے تجارت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو حضرت عاتقہ جاتی ہیں، یعنی ہمارے نبی کی پھوپھی حضرت خدیجہ کے گھر جاتی ہیں، جانے کے بعد سلام کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا اے
احترام سے بٹھایا، عزت کے ساتھ بٹھایا. کہنے لگی عاتقہ کیا آنے کی ضرورت تھی تمہیں؟ تم تو سردار مکہ کی بیٹی ہو، تو کنجی کعبے کے کنجی بردار کی بیٹی ہو. تمہیں مجھے حکم دے دیا جاتا، میں خادمہ بن کر تمہارے گھر میں دوڑی چلی آتی. بہن بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ حضرت عاتقہ کہتی ہیں میں ایک کام سے تمہارے پاس آئی ہوں. کہا کس کام سے آئی ہو؟ تو حضرت عاتقہ نے کہا تھا اے بہن میں اس لیے آئی ہوں، اے خدیجہ میرا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا نا جس کا نام عبداللہ تھا تو اس کا انتقال ہو گیا ہے. کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تو کہا اس کا بیٹا ہے میرا بھتیجا بہت پیارا ہے جس کا نام محمد ہے. حضرات سنو نہیں بلکہ تصور کرو، اس چیز کو محسوس کرو کہ اس وقت جب حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی کی پھوپھی سے نام نامی اس میں گرامی سنا ہوگا تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، کس قدر خوشی ہوئی ہوگی کہ میرا بھتیجا ہے اس کا نام محمد ہے. جیسے ہی سنا بیٹھی تھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے عاتقہ یہ بتاؤ کیا یہ وہی محمد ہے کہ جس کے بارے میں مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کا سورج زمین کی دھرتی پر آ سکتا ہے اور یہ دھرتی گگن کی جگہ پر جا سکتی ہے اور یہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر سکتے ہیں اور یہ آسمان کا سورج اپنی دل نواز روشنی کہیں اور جا کر بکھیر سکتا ہے، یہ آسمان کا چاند اپنی دل نواز چاندنی کہیں اور جا کر بکھیر سکتا ہے اور یہ جو ہے پتھر کی لکیروں کو بدلا جا سکتا ہے مگر محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے. کیا یہ وہی محمد ہے؟ ہاں بہن تو نے صحیح سنا، یہ وہی محمد ہے. کہا خدیجہ، کہا عاتقہ یہ بتاؤ کیا یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں مکے میں معروف ہے کہ یہ انسان تو انسان جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے، جس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا ہے. کہا ہاں بہن یہ وہی محمد تو ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے عاتقہ یہ بتاؤ کیا یہ وہی محمد ہے کہ جس کے بارے میں مکے میں مشہور ہے کہ جب سرداران مکہ کہیں بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے یہ محمد نام کا نوجوان جب اس محفل کی طرف آتا ہے اور کوئی آتا دیکھ لیتا ہے تو اس کے رعب و دبدبے سے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ احترام میں کہنے لگتا ہے کہ لوگوں دیکھو بہت سب سے بڑا امین آ گیا، سب سے بڑا صادق آ گیا، سب سے بڑا سچا. کہا ہاں بہن یہ وہی محمد. اللہ اکبر. حضرت عاتقہ نے جب یہ کہا تو کہا بہن یہ بتاؤ کس کام سے آئی ہو؟ کہا بہن اس لیے آئی ہوں کہ تم میرے اس بھتیجے کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ مزدور بنا کر بھیج دو. مزدور بنا کر بھیج دو. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور پوچھتے ہوئے کہا بہن تم پریشان مت ہو، تیاری کرو، میرا قافلہ جانے کے لیے تیار ہے. تو حضرت عاتقہ نے کہا بہن یہ تو بتا دو کہ تم اس میں اجرت کیا دو گی، اس میں نوکری کیا دو گی میرے بھتیجے کو؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا میں تمہارے بھتیجے کو مزدور بنا کر نہیں بھیج رہی ہوں بلکہ قافلے کا سالار بنا کر بھیج رہی ہوں، اور جو قافلے کا سالار ہوتا ہے اسے مزدوری نہیں دی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ تو اس کو مالک بنا کر بھیجا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عاتقہ خوشی اور مسرت شادمانی کے ساتھ اپنے گھر آ جاتی ہیں. قافلے کا ساز و سامان تیار کیا جاتا ہے. ہمارے جناب ابو طالب ہمارے نبی کو رخصت کرتے ہیں. پھوپھی اپنی محبت کے ساتھ اپنے بھتیجوں کو رخصت کرتی ہے. حضرت خدیجہ کی ابھی چند منٹ کی گفتگو ہے، سماعت کرنا، اکتائے تو نہیں، گھبرائے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوئے، چند منٹ کی گفتگو ہے، تقریر ختم. عزیزان ملت اسلامیہ یہ محبت کی گفتگو ہے، کانوں کے ذریعے دل میں بسا کر لے جانا. اللہ کی قسم آپ کا ایمان جھومے گا. ہمارے نبی تیار ہوتے ہیں. اب حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ کے دو خاص خادم تھے، دو خاص خادم تھے. ان کو قریب کیا. قریب کرنے کے بعد کہا بہن وہ میرے خادموں، کہا ہاں ہماری ملکہ عرب بتاؤ. کہا میں تمہیں تاکید کرتی ہوں اس قافلے کا سالار محمد ہے، تم اس کے پاس ہی رہنا، آس پاس رہنا. خبردار اگر وقت پڑے اپنی جان دے دینا مگر ان کے کردار پر کوئی بھی چھیٹا مت پڑنے دینا، ذرا سی ان کو تکلیف مت پہنچنے دینا.
میں تمہیں تاکید کرتی ہوں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی۔ کہنے لگے ملکہ عرب جو حکم آپ کا۔ مڑے، کہا مڑو مت، ابھی سنو، آج سے پہلے تمہیں انعام دیا تھا، مگر اگر تم نے یہ خدمت پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائی تو جب واپس آؤ گے تو انعام بھی دیا جائے گا اور تمہیں آزاد بھی کر دیا جائے گا، تمہیں آزاد بھی کر دیا جائے گا۔ حضرات قافلہ چلا، ایک منزل طے ہوئی، دو منزل طے ہوئی، اللہ کی قسم حضرت خدیجہ کا وہی نوکر، وہی خادم آتا ہے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے، اے محمد ایسا لگتا ہے کہ اب کی بار خدیجہ کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو اونٹ کی سواریاں ہیں، کئی ایسے اونٹ ہیں جو متعدد بیمار پڑے ہیں، اپنے سر کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں نے بہت اٹھایا مگر اپنی گردن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اب کہ خدیجہ کا بہت نقصان ہونے والا ہے۔ نبی فرماتے ہیں چلو ہمیں ان اونٹوں کو دکھاؤ۔ نبی جاتے ہیں، جانے کے بعد اس نے جس اونٹ کی طرف اشارہ کیا یہ گردن نہیں اٹھاتا ہے، نبی اس کے قریب جاتے ہیں، اپنا دست نبوت اس کے سر پر لگاتے ہیں، جناب والا نبی کا ہاتھ لگنا ہوتا ہے، اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ لگاتے ہیں، اگلا اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ لگاتے ہیں، اگلا اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس ہاتھ کی طرف بریلی کے امام احمد رضا نے دیکھا تو پکار کر کہا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، جناب والا جس اونٹ پر نبی کا دست نبوت لگا وہ شفا پا گیا۔ حضرات اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اب ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا۔ حضرات وہ بیماری سے شفا پا گیا۔ حضرات وہی حضرت خدیجہ کا خادم بیان کرتا ہے کہ جب محمد کو سوار ہونا ہوتا ہے تو اونٹ کو کھڑا کہنے کی نوبت نہیں آتی، بلکہ جب اسے لگتا ہے شہزادہ سوار ہونے کے لیے تیار ہے تو اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور خود ہی منزل بمائل جانب روا ہو جاتا ہے، اور جہاں سفر بیٹھنا ہوتا ہے ہمارے نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود ہی زمین پر اتر جاتا ہے اور نبی اتر کر تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہمارے نبی کی وہ کارنامے تھے جو حضرات اس سفر میں جو ہے پیش آ رہے تھے۔ اب یہ منزل طے کرتا کرتا ملک شام میں یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ ملک شام میں جیسے ہی پہنچا تو وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر میں جو تھا نستورہ نام کا ایک راہب تھا۔ حضرات ہمارے نبی ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو ہے اپنے جو ہے گرجا گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 24-25 سال کا نوجوان اس درخت کے پاس کھڑا ہے، اس کے پاس اس کے حواری بیٹھے تھے، نوکر چاکر بیٹھے تھے، اس کے معتقد بیٹھے تھے۔ اس نے ان کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد اعلان کیا اے لوگو اس درخت کے پیچھے جیسے ہی یہ لڑکا آیا ہے اس درخت میں کوئی پتا نہیں تھا، اس درخت میں کوئی پھل نہیں تھا، یہ درخت تو سوکھا ہوا تھا، مگر یہ بچہ جیسے ہی جا کر جوان کھڑا ہوا ہے یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا ہے، اس میں پتے لگ گئے ہیں، اس میں کلیاں چٹکنے لگی ہیں، اس میں پھل لگ گئے ہیں۔ یہ کھڑا ہونے والا نوجوان میرا ایمان کہتا ہے، میرا علم کہتا ہے یہاں پر یا تو حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ کھڑا ہوا تھا یا آج یہ مرنے والا نوجوان کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسے جو ہے اپنی کتابوں میں نشاندہی مل رہی تھی، اپنے حواریوں سے کہنے لگا، معتقد سے کہنے لگا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک کرشمہ دکھاتا ہوں، ایک بات دکھاتا ہوں، ایک عجوبہ روزگار منظر دکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں آنے والے آتے ہیں، یہ نبی کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے دیکھنے چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے آنکھوں پر نظر ڈالی، سبحان اللہ ہمارے نبی کی نظر نبوت اور ان کے بیچ میں لال لال ڈورے، یہ آنکھیں دیکھنے کے بعد کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا سبحان اللہ، پھر کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ نبی نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کہتا ہے محمد ایک عرض ہے آپ سے۔ کہا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا پیچھے سے اپنی پیٹھ کا کپڑا ہٹا دو، میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات نبی نے جھکے پیٹھ کا کپڑا ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کو چوما، چوم کر کہا اے محمد میں تمہاری نبوت کے اعلان سے پہلے تمہاری رسالت کا گواہ ہوں، میں یہ قبول کرو کہ میں آج تمہارے اعلان نبوت سے پہلے تمہاری رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔
تمہاری رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ حضرات پیغمبر اسلام ملک شام میں پہنچے، مال تجارت رکھا، حضرات مال تجارت رکھا، اللہ کی قسم وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اس کا دل بھی ہمارے نبی کی طرف جھک گیا۔ حضرات یہی تو وہ نشانیاں ہیں، اللہ کی قسم جو لوگوں دشمنوں نے دیکھی اور وہ دوست بن گئے۔ حضرات ایک دشمن تو ایسا ہے، تاریخ کے اوراق میں سورہ تبت یدا میں، تفسیر نئی میں حضور صدر اللہ فاضل نے سورہ تبت یدا میں اس منظر کی پیشکشی کی ہے کہ ابو لہب کی ظالمہ بیوی روز جنگل جایا کرتی تھی اور جنگل جانے کے بعد کانٹوں کو چنتی تھی اور کانٹوں کو چن کر لانے کے بعد اس راستے میں ڈالتی تھی جہاں سے میرے تیرے نبی کو گزرنا ہوتا تھا۔ حضرات جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک دن یہ کانٹے چن رہی تھی، کانٹے چن کر اس نے پھولا اپنے سر پر رکھا، وہ پھولے والا ہی رسہ اس کی گردن میں پھنسا اور حضرات یہ ہلاک ہو گئی، مر گئی، فی ناری جہنم ہو گئی۔ مگر یہ نبی کی راہوں میں لا کر کانٹے بچھاتی تھی۔ سورہ تبت یدا میں تفسیر روح البیان کا مفسر لکھتا ہے یہ کانٹوں کا فرش بچھاتی تھی۔ میرا نبی جب اس راستے سے گزر کر جاتا تھا تو وہ ڈلا ہوا کانٹا نبی کی جوتیوں کو چوم کر کانٹا نہیں رہتا تھا بلکہ پھول بن جایا کرتا تھا، پھول بن جایا کرتا تھا۔ حضرات ملک شام میں جا کر سامان رکھا، ایسا بکا کہ اب سے پہلے کبھی خدیجہ کو منافع نہ ہوا تھا جو اب ڈبل فائدہ ہوا۔ اور کیوں نہ ہوتا، سالار قافلہ کون تھا؟ وہاں سے آئے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اپنی تقریر کو اختتام کی منزل پر لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، کوئی کھل کر بات کرنے کا موقع ہے نہیں۔ آپ نے اتنی ہی دیر سنا، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو آپ کے لیے جو ہے ذریعہ نجات کا سامان بنائے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب واپس آئے تجارت کا سامان بیچنے کے بعد، فروخت کرنے کے بعد، جب یہ قافلہ آیا مکے کی سرحد پہ تو جس کا بھائی گیا تھا وہ بہن دیکھ رہی تھی، جس کا بیٹا گیا تھا وہ ماں دیکھ رہی تھی، جس کا بیٹا گیا تھا وہ باپ دیکھ رہا تھا، جس کا پوتا گیا تھا وہ دادا دیکھ رہا تھا، جس کا پوتا گیا تھا وہ دادی دیکھ رہی تھی۔ سب اپنے اپنوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت خدیجہ بھی ہمارے نبی کو دیکھ مسکرا کر بول دو یار سبحان اللہ۔ پردے کی آڑ سے حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہیں تو حضرت خدیجہ نے کیا دیکھا؟ حضرات مفسر لکھتا ہے ایک تفسیر میں، حضرات محقق لکھتا ہے تحقیق میں کہ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ دو پرندے ہمارے نبی کے سر پر یعنی سایہ کر کے چل رہے تھے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ آسمان کا بادل ہمارے نبی پر دھوپ نہیں پڑنے دے رہا تھا، چھاؤں کرتے ہوئے آ رہا ہے نبی کے سر پر۔ اللہ اکبر! اس بات کو، اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ کی محبت اور بڑھ گئی، سبحان اللہ۔ اب حضرت خدیجہ سامان رکھا گیا، جو لکھا پڑی ہوئی تھی وہ مال اونے پونے ہوا۔ حضرات اس کے بعد حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا، اپنی سہیلی کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ جا کر پوچھو کہ محمد آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی شادی کی عمر ہے، ہمارے نبی کی 24-25 سال کی 25 سال کی عمر ہے۔ تو وہی سہیلی جاتی ہے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے محمد آپ کی تو شادی کی عمر ہے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی فرماتے ہیں میں خود کفیل نہیں ہوا ہوں تو میں شادی کیا کروں؟ تو حضرت نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کفیل نہیں ہیں، اگر کوئی ایسی شہزادی آپ سے نکاح کرنا چاہے، ایسی عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے جسے مال کی حاجت ہی نہ ہو، بھئی نکاح کرنے کے لیے کفیل ہونا ضروری ہے نا، کپڑا روٹی خرچ ہونے کے لیے اس کے پاس ذریعہ ہو، مال ہو، اور مال ہی نہیں ہے تو نکاح کہاں سے ہو، ہے نا؟ اسی لیے تو نکاح کے لیے بھی کفیل ہونا ضروری ہے نا۔ تو عرض کیا اگر کوئی آپ سے کوئی ایسی عورت شادی کرنا چاہے کہ جسے مال کی حاجت ہی نہ ہو بلکہ وہ آپ اپنا مال بھی آپ کے قدموں میں ڈالے، تب تو ہمارے نبی عاقل تھے، بالغ تھے، ہاں کر دیتے، کوئی مضائقہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی۔ مگر نبی نے جانتے ہو کیا کہا کہ آپ جاؤ میں اپنے چچا اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں۔ بولو اپنے چچا سے مشورہ کر لوں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے دستور حیات ہے
کہ میرے امتی اگر تو کوئی اپنا کام کرے تو بلا مشورے کے مت کرنا، اگر کوئی کام کرے تو مشورہ کر، تو مشورہ کرے گا مشورے میں خیر بھی ہو جائے گی اور میری سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ نے مشورہ کیا، چچا نے اجازت دے دی، پھوپھی نے اجازت دے دی، نکاح کا دن رکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا، نبی دولہا بنے، معراج کا دولہا بنا۔ سبحان اللہ، نبی کی بارات جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت خدیجہ کی حویلی پر ہمارے نبی دولہا بنے، دولہا بننے کے بعد بارات گھر سے نکلی، ایک طرف جناب ابو طالب، بائیں جانب حضرت حمزہ، حضرت عباس اور آپ کے وفادار حضرت یاروں کے یار غار ابو بکر صدیق، قبیلہ قریش کی عزت دار پردہ دار عورتیں حضرت خدیجہ کی حویلی پر جب پہنچی ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ ہماری تقریر کے آخری یہ جملے سن لو اور ان کو فراموش مت کرنا، ان کو یاد کرتے رہنا میرے دوستو، اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ کی عزت کے، نبی کے لیے عظمت کے وہ جملے ہیں جو بھلانے کے لیے نہیں بلکہ دلوں میں بسانے کے لیے ہے۔ جب نبی کی بارات حضرت خدیجہ پر جاتی، خدیجہ کے گھر پر جاتی ہے، جب اندر حویلی میں داخل ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ نے اپنی کنیزوں کو پکارا، اپنی خادماؤں کو بلایا اور بلا کر کہا کنیزوں میرے پاس آؤ، خادماؤں میرے پاس آؤ۔ عرض کرتی ہیں اے ملکہ عرب بتاؤ، کہا اے خادماؤں جاؤ، محمد اندرون گھر میں داخل ہونے والے ہیں، جاؤ یہ جواہرات لے جاؤ، یہ ہیرے لے جاؤ، یہ درہم لے جاؤ، یہ دینار لے جاؤ اور ان کے تھال لے کر کھڑی ہو جاؤ، جہاں جہاں محمد اپنا قدم رکھتا جائے گا وہاں تم خزانے لٹاتے جانا۔ اللہ اکبر، خدا کی قدرت نے جب اس منظر کو ملاحظہ کیا ہوگا، میرے خدا کی قدرت نے حضرت جبریل کو کہا ہوگا اے جبریل ذرا اس منظر کو تو دیکھ، میری خدیجہ میرے محبوب کی کس طرح سے عظمت کر رہی ہے، کس طرح سے عزت و توقیر کر رہی ہے، کس طرح سے استقبال کر رہی ہے، وہ نبی کے قدموں پر جواہرات لٹا رہی ہے، نبی کے قدموں پر جہیریں لٹا رہی ہے، نبی کے قدموں پر درہم و دینار لٹا رہی ہے۔ تو اے جبریل تو بھی آسمان پر نہ رہے بلکہ زمین آسمان پر اتر جا، اور جہاں پر خدیجہ درہم و دینار لٹا رہی ہے تو جا کر وہاں پر انوار و تجلیات جا کر برسا دے، خدا کی رحمت کے پھول برسا دے۔ خدیجہ جواہرات لٹا رہی ہے، تو میری قدرت، تو میرے خدا کی قدرت کے خزانوں کے منہ کھول دے، رحمتوں کو اٹھیل دے، برسات کر دے۔ حضرات نبی کی بارات وہاں پر جاتی ہے، حضرات ہمارے نبی کا نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، 22 یا 20 اونٹ آپ کے جو ہے مہر رکھے جاتے ہیں، یا 12 اونٹ یا کچھ سونا رکھا جاتا ہے، دونوں طرف سے اظہار و اقرار ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، ہمارے نبی کی جانب سے ابو طالب نے خطبہ پڑھا، تو ہمارے نبی کے چچا نے تو نبی کی تعریف میں خطبہ پڑھ دیا، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے اپنی بہن کی شان میں خطبہ نہیں پڑھا، ان کی بڑائی میں نہیں خطبہ پڑھا، بلکہ انہوں نے بھی ہمارے نبی کی شان میں خطبہ پڑھ دیا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کے نکاح میں حضرت خدیجہ آ گئی، اللہ اکبر، اور جب اتنا دولت لے کر آئی، اتنا مال تھا ان کے پاس، اتنا سرمایہ تھا ان کے پاس، اگر اس سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا تو حضرات آدمی دکھائی نہ دیتا، مگر جانتے ہو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کیا، ایک بھی روپیہ ایک بھی پیسہ اپنے خرچ میں نہیں لیا، بلکہ آنے والوں کو دے دیا، دروازے پر فقیروں کو دے دیا، دروازے پر یتیموں کو دے دیا، دروازے پر اسیروں کو دے دیا۔ اور جب اس داد و دشت کو بریلی کے امام نے دیکھا تو پکار کر کہا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ابے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ نبی کے گھر میں آئی، 25 سال آپ کی خدمت میں رہی، اور جب 25 سالہ وفاداری کرنے کے بعد جب بستر مرگ پر پہنچی تو آنکھ میں آنسو تھا، آنکھ میں آنسو۔ نبی نے فرمایا خدیجہ تیری آنکھ میں آنسو، موت سے ڈر گئی؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے میرے سرتاج موت کی وجہ سے نہیں ڈری، مجھے تو اس لیے رونا آ گیا کہ 25 سال تمہاری خدمت میں رہی
اور آج تم سے جدائی کا وقت آ گیا. آپ کی جدائی نے مجھے رلا دیا ہے, آپ کی جدائی نے مجھے رلایا ہے. موت کے ڈر سے نہیں روئی ہوں. کہا خدیجہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں جنت مل جائے, جنت دعا کرتی ہے خدیجہ مل جائے. زور سے بولو یار, محبت سے بولو, ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ. جنت جنت المشتاق الجنہ, جنت تیری مشتاق ہے, جنت تیری طلبگار ہے. اے خدیجہ میرے لیے بشارت ملی ہے. جبریل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ کے خدا نے آپ کو سلام کہا ہے. کہا اور عرض کرنے وہ آ کر کہنے لگا کہ خدیجہ تمہاری بارگاہ میں روٹی لا رہی ہے, خدیجہ تمہاری بارگاہ میں شوربہ لا رہی ہے, خدیجہ تمہاری بارگاہ میں سالن لا رہی ہے. میں نے کہا جبریل یہی بات کرنے آیا ہے. حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ یہی بات نہیں کرنی, آگے یہ بات کرنا ہے کہ آج آپ کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ اپنی شریک حیات خدیجہ کو کہہ دو کہ خدیجہ کا خدا خدیجہ کو سلام کہتا ہے. خدیجہ کا خدا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, خدا کا سلام آ رہا ہے. اے محمد اپنی بیوی خدیجہ کو کہہ دو کہ خدا ان کو سلام کہہ رہا ہے, اور سلام کے بعد کہہ دو کہ خدا نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا رکھا ہے, موتیوں کا محل بنا رکھا ہے جس میں آرام ہی آرام ہے, جس میں سکون ہی سکون ہے. کہا خدیجہ, خدیجہ سے میرے نبی نے کہا اے میری شریک حیات, اے میری وفادار بیوی, جنت تیری طلبگار ہے, آنسو نہ بہا, جنت تیری منتظر ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت نے مجھے رلایا ہے, موت کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نہیں نکلا بلکہ آپ کی محبت نے مجھے رلایا. اللہ اکبر. یہ شان تھی ان کے دنیا سے رخصت ہونے کی. پھر میرے تیرے نبی نے حضرت خدیجہ کو قبر میں اپنے دست نبوت سے اتارا, اپنے دست نبوت سے اتارا. سوچو جس کی قبر میں نبی اترے ہوں تو اس کی قبر تو جنت کی کیاری ہی بن گئی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور ہم سب کو دنیاوی خرافات سے بچنے کی توفیق دے, اور ہر مسلمان کو اپنے بچے اپنی بچی کی شریعت مصطفی کے مطابق عمل کرتے ہوئے دنیاوی لغویات فضولیات سے بچتے ہوئے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی رچانے سجانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے, جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے. عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے, زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے. تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر, تازہ کر سکتا ہے پھر آئین صدیق و عمر, ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی. تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی, اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو, عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.